بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ 40 سال سے گجرات کی سیاست کا سب سے بااثر خاندان چودھری ظہور الہی خاندان کی سیاست اب بظاہر تقسیم ہو گئی ہے۔ Let's come and join us as we are committed to lifelong learning in a caring environment. State-of-the-art building. Mukabbir College. Glorify your future. چودھری ظہور الہی مرحوم کے بعد ان کے بیٹے چودھری شجاعت حسین اور ان کے بھتیجے چودھری پرویز الہی نے اکٹھے سیاست کی اور اکٹھے سیاسی پوزیشن لی۔ وہ جہاں بھی گئے اکٹھے گئے اور جو فیصلے کیے باہمی اتفاق اور رضامندی سے کیے۔ سن 2000 تک وہ مسلم لیگ نون میں رہے۔ اس کے بعد وہ جنرل مشرف کی گاڑی میں سوار ہو گئے اور مسلم لیگ کاف بنائی۔ ان کے سارے فیصلے اکٹھے ہوتے تھے، وہ چاہے جنرل مشرف کے ساتھ شامل ہونا اور کاف لیگ بنانے کا فیصلہ ہو، اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، یہ بھی فیصلہ انہوں نے اکٹھے کیا، اور پی ٹی آئی کا جو اتحاد تھا اس میں بھی ان کا فیصلہ ایک تھا۔ چودھری شجاعت حسین فیملی کے بھی سربراہ تھے اور مسلم لیگ کاف کے بھی وہ سربراہ تھے، اس لیے جو بھی فیصلے ہوتے تھے ان کی رضامندی اس میں شامل ہوتی تھی۔ وہ جہاں بھی گئے اکٹھے گئے، جس کو چھوڑا اکٹھے چھوڑا۔ پی ٹی آئی کے دور میں جو 3-4 سال کا دور تھا، اس میں جناب چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے چودھری مونس الہی سیاسی منظر پر چھائے رہے، جبکہ چودھری شجاعت حسین اور ان کے بیٹے پس منظر میں رہے۔ چودھری صالح حسین کا تو حلقہ بھی چکوال میں بنا دیا گیا تھا اور وہ اس طرح گجرات کے لوگوں سے دور ہو گئے۔ اگرچہ تیسری نسل کے سیاست میں آنے کے بعد فیملی کے اندر اور پارٹی کے اندر مشاورت کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا، لیکن کہیں کہیں دبا دبا اختلاف موجود رہا۔ اس کے باوجود سیاسی پوزیشن ایک رہی، سارا خاندان ایک ہی پارٹی کے ساتھ رہا۔ اصل اختلاف اس وقت شروع ہوا جب چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ حالانکہ توقع تھی کہ چودھری پرویز الہی 3.5 سال حکومت کا حصہ رہے اور پی ٹی آئی کے اتحادی رہے، تو وہ دو ٹوک انداز میں واضح طور پر حکومت کے ساتھ دینے کا اعلان کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں سے مذاکرات کرتے رہے، بارگننگ کرتے رہے، اپنا بھاؤ بڑھاتے رہے، اور عمران خان سے وہ توقع کر رہے تھے کہ وہ انہیں وزیر اعلیٰ نامزد کریں۔ گزشتہ دنوں لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے میں چودھری مونس الہی نے تقریر کرتے ہوئے کہا، آپ نے گجرات والوں پہ کاف لیگ پہ اعتماد کیا ہے، ہمیں سکھایا بھی یہی گیا ہے کہ دوستوں کا پورا ساتھ دینا ہے۔ جس دن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے سارے دشمن اکٹھے ہو گئے، اس دن ہم اور تگڑے ہو گئے تھے کہ اب ہم نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ بات فیکچولی درست نہیں ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے اس وقت تک عمران خان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا جب تک عمران خان نے انہیں وزیر اعلیٰ نامزد نہیں کر دیا۔ اپوزیشن سے مذاکرات میں چودھری پرویز الہی سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ رابطے میں رہے، جبکہ چودھری شجاعت حسین نواز شریف کے ساتھ رابطے میں رہے، اور انہوں نے نواز شریف سے یہ کمٹمنٹ کی کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ چودھری پرویز الہی اس انتظار میں تھے کہ کب عمران خان انہیں وزیر اعلیٰ نامزد کریں اور وہ ان کے ساتھ شامل ہوں۔ تو جیسے ہی عمران خان نے انہیں وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو چودھری پرویز الہی نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا، مگر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ میں نے نواز شریف کے ساتھ کمٹمنٹ کر رکھی ہے، اس لیے میں اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور ایم این اے چودھری صالح حسین نے بھی کہا کہ میں اپنے والد کی بات نبھاؤں گا، اور اس طرح وہ اور طارق بشیر چیمہ مسلم لیگ نون کی طرف چلے گئے اور دونوں نے وزارتیں حاصل کر لی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری خاندان تقسیم نہیں ہوا، یہ ان کی سوچی سمجھی اسکیم ہے، یہ نا اتفاقی نہیں ہے بلکہ ایک نئی قسم کا اتفاقی رائے ہے۔ خاندان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ اس طرح جو پارٹی بھی برس اقتدار ہوگی، خاندان کا ایک حصہ حکومت میں رہے گا، اور اس طرح وہ فائدے میں بھی رہیں گے اور نقصان سے بھی بچتے رہیں گے، اور ان کا کاروبار سیاست چمکتا بھی رہے گا اور چلتا بھی رہے گا۔ بہرحال چودھری خاندان کی تقسیم حقیقی ہے یا ان کی کسی پلاننگ کا حصہ ہے،
اس کی گجرات کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اگلے تجزیے میں بتائیں گے۔